جو ہمارے ملک میں گزشتہ 2-4 دن سے صورتحال بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ آج بھی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں چھٹی بھی کی گئی۔ اس کی ایک تو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو گزشتہ دنوں پنجاب کالج میں ایک واقعہ رونما ہوا اور پھر اس بنا پر ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا۔ تو اس حوالے سے تفصیلی انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے کریں گے۔ اگلا جمعہ اسی موضوع پر ہوگا کہ یہ جو جنسی تشدد کے واقعات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اور پھر ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کا حل کیا ہے اور یہ کیوں رونما ہوتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اگر میرٹ پر حدود اللہ نافذ کر دی جائیں تو ایسے تمام واقعات جو ہیں وہ ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال کچھ بڑی خراب اور بگڑی ہوئی ہے کہ بس صحیح طرح تفتیش نہیں ہوتی۔ یہ جو موجودہ حالات میں ہوا ہے اس میں بھی ایسی ہی کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی واقعہ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوا۔ ایک طرف اسپیکر صاحب نے کہا کہ وہ پروف جو ہیں وہ منسٹر صاحب نے دیکھا جا کر کے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں CCTV کیمرہ سے۔ تو اس طرح کی ملتی جلتی جو باتیں ہیں ان پر ہمیں ایک ہی راستہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ پر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو جرم کرے اور جرم حد کو پہنچ جائے، جن کی شریعت نے حد مقرر کی ہے، اگر آپ اس حد کو نافذ کر دیں گے تو آئندہ معاشرے میں کنٹرول ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکا دکا واقعات ایسے ملتے ہیں، اور آج بھی سعودیہ میں ہمارے پاکستان کی نسبت بہت کم جرائم ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں جرائم کرنے والے تو کرتے ہیں لیکن جرائم کو باقاعدہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ حدود اللہ کو نافذ کیا جائے، جو اللہ رب العزت نے حد مقرر کی ہے۔ تفتیش ہو، اگر تفتیش پر جرم ثابت ہو جائے اس کی حد نافذ کر دیں تو انشاءاللہ آئندہ پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ جب ایک شادی شدہ بدکاری کرتا ہے اس کو جب رجم کر دیا جائے گا، اس کو جان سے ختم کر دیا جائے گا، دوبارہ اس برائی کی طرف جانے کے لیے کوئی 100 مرتبہ غور کرے گا کہ میرا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ جب یہ پتا ہو کہ ادھر رشوت دے کر ادھر ہمارا اقتدار ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں اور ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے، جو مرضی کرتے رہیں، تو پھر معاشرے میں دبانے سے جرائم کو اس طرح نہیں دبتے، چھپانے سے نہیں چھپتے، اس طرح کنٹرول نہیں ہوتے، اس طرح فساد بڑھتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے ملک کے امن و امان کے لیے اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں امن قائم ہو تو باقی جو راستے اور طریقے اختیار کرتے ہو یہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ اصل جو اللہ کا قانون ہے اس کو نافذ کرو گے تو تب ہی ان پر کنٹرول کر سکتے ہو۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اللہ فتنوں سے انتشار سے محفوظ فرمائے۔